السلام علیکم ناظرین، میں تو ہوسٹ بکر اور تسا میرے نال لیتے پہ میرا ٹک ٹاک اور یوٹیوب چینل خوشحال تھیات میں تھوڑے حاضر خدمت ہے ایک ایسی ویڈیو کھن کے حاضر تھے اے ایک جیو دا صافی ہے پیا انہیں ویڈیو کو خیر نشر کیتا ہی تے میرے سامنے آئی ہے. میں آج اپنے ناظرین کو دکھاؤن واسطے ہی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کیتا ہی میں آیا اگر اصل کوئی گال کریں دے اسے پاک فوج کے بارے جو کہ ساڑھے ملک دی فوج ہے، ملک ساڑھا ہے، فوج ساڑھی ہے، ساڑھی عزت ہے، شان ہے. لیکن جیری گل یہ بندہ کریندا پیے آیا یہ کتھا تک ٹھیک ہے کتھا تک غلط ہے. پڑھے لکھے لوگ کی وے سمجھدار لوگ کی وے ایک ویڈیو کو دیکھو ان دے بعد اندازہ لاؤ کہ آیا یہ صحیح آدھا پہ یا غلط. اگر تا یہ صحیح آدھا پہ وال صاحب کو اپنے صفحہ درست کرنے چاہیے. وال صاحب کو اپنے صفحہ درست کرنے چاہیے. اگر ایک غلط آدھا پہ تو وال میرا نہیں خیال کہ ساری فوج کو جان بوجھ کے آزاد کیتا ہوا ہے یا ول بہت دفعہ ہی فوج کے خلاف ہی ویڈیو بنائیں. نون لیگ دور دے وچ یہ بہت سارے جہیں تے بذات خود وائن دے ویڈیو بنائیں یا دسیندا ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے. آیا وہ صحیح غلط دسیندا ہے یا کہنا بحث ہے. وائس قوم ساڑی آرمی ہے، ساڑا ملک ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ بندہ جی گل کرنا پہ آیا یہ کتنا تک صحیح ہے کتنا تک غلط ہے دیکھو تو دسو. بہت مہربانی، شکریہ. کچھ سبق ہمیں سیکھنے چاہیے اور وہ سبق یہ ہے مودرمان کمیشن رپورٹ کی روشنی میں کہ جو فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، جو فوج پولیٹیسائز ہو جاتی ہے، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتی. یہ بڑے کلیئرلی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے. یہ ہے 16 دسمبر 1971 کا سب سے بڑا سبق. اور وہ لوگ جو اس قسم کے معاملات میں فوج کے فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں، جیسا کہ 1971 میں کون کون تھا فیسیلیٹیٹر؟ البدر، الشمس، ہمارے بہت سے بہاری بہن بھائی جو اس وقت فوج کے آپریشن کا ساتھ دے رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جماعت اسلامی اور بہت سے لوگ. کیا ہوا ان کے ساتھ بعد میں؟ وہ بہاری جنہوں نے کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیا، آج بھی ڈھاکہ اور میرپور کے علاوہ کئی جو بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپ ہیں وہاں پہ قصب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے پاکستان میں جگہ جگہ اتنے بڑی ہاؤسنگ سکیمیں بنائی ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈیفنس ہاؤسنگ سکیمیں بنائی ہیں. آپ نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا کہ جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ ابھی بھی وہاں پہ کیمپوں میں پڑے ہیں، سردی میں بھی مرتے ہیں، گرمی میں بھی مرتے ہیں. آپ ان کو نہیں لا سکتے، ان کو آپ کو لانا چاہیے، آپ نہیں لے کے آئے. جماعت اسلامی جس نے ساتھ دیا پاکستانی فوج کا، آج دیکھیں اس کا کیا موقف ہے. بھٹو صاحب جنہوں نے ساتھ دیا پاکستانی فوج کا اور جنگی قیدی چھڑائے، ویسٹ پاکستان میں ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ واپس لیا، ان کو جنرل ضیاء الحق نے پھانسی پہ لٹکا دیا. اور 16 دسمبر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ 1956 کا آئین اگر نہ توڑا جاتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا. شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ 1970 کے الیکشن میں بھی 1956 کے آئین کی بات کرتا رہا. تو آپ نے 1956 کا آئین توڑا، پاکستان ٹوٹ گیا. اب آپ 1973 کا آئین بھی توڑنا چاہتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ توڑا، وہ ریسٹور ہو جاتا ہے، پھر توڑتے ہیں وہ پھر ریسٹور ہو جاتا ہے. تو 1973 کا آئین جو ہے وہ ہمیشہ ہی ہمیں خطرے میں نظر آتا ہے. تو سبق سیکھنا چاہیے ہمیں کہ اگر 1956 کے آئین کو توڑنے کا نتیجہ جو ہے وہ 16 دسمبر 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی صورت میں آپ کے سامنے آیا تھا، تو بار بار 1973 کا آئین جو ہے اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کو مت توڑیں بار بار. اور جو دلی ایگریمنٹ تھا جس کے تحت آپ نے اپنے جنگی قیدی انڈیا کی قید سے چھڑوائے، جس کے تحت آپ نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا، اس میں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ نے بنگالیوں سے معافی مانگنی ہے. آپ نے وہ معافی باقاعدہ طور پہ آج تک نہیں مانگی. بنگالیوں سے معافی مانگنے سے زیادہ ضروری پتہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے معافی مانگیں، اپنی پاکستانی قوم کو بتائیں کہ ہم سے یہ بلنڈر ہوئے. ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کرنی چاہیے، اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ 16 دسمبر 1971 کو جو قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹا تو ٹھیک ہے، وہ انڈین آرمی نے بھی مداخلت کی، وہ شیخ مجیب الرحمان بھی پاکستان کے خلاف کھڑا ہو گیا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن اصل میں تو 1962 میں جنرل ایوب خان اور جسٹس منیر نے جو منصوبہ بنایا تھا نا، وہ تھا پاکستان توڑنے کا منصوبہ. وہ 1962 میں بنایا گیا تھا، 16 دسمبر 1971 کو اس کے کئی سال کے بعد ہوا. تو اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نا 16 دسمبر 1971 کے واقعے کی، تو 5 اگست 2019 کو انڈیا جو ہے وہ کشمیر پہ قبضہ نہ کرتا. 5 اگست 2019 کو کیا ہوا آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اب انڈیا نے کشمیر پر مکمل قبضہ کر لیا ہے. دعا کریں کہ 16 دسمبر 1971 اور 5 اگست 2019 جیسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. میں نے 5 اگست 2019 کی بات پتا کیوں کی ہے؟
کہ 5 अगस्त 2019 को जो भी हुआ तो उसके बाद बड़ा पाकिस्तान में कहा गया जी कि इंडिया ने बहुत एक आलमी कानून की खिलाफवर्जी की है और कश्मीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया, जिसका मतलब ये है कि आपने एक दफा फिर सरेंडर कर दिया। और ये वो मामलात हैं जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 16 दिसंबर 1971 की तो शायद नहीं हो सकती, 5 अगस्त 2019 की तो हो सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।